السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کو نئی ویڈیو کا انتظار ہوگا، تو لیجیے نئی ویڈیو آ گئی ہے۔ روزے رکھے، صوم و صلات کے پابند ہو گئے، لیکن رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ رمضان کے بعد آپ کے جذبے ایمانی کو کیا ہو گیا؟ رمضان کے بعد آخر کس غفلت میں آپ پڑ گئے کہ ادھر آپ نے عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد کیسے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب جو ہے آپ کی نماز اور آپ کی ذمہ داریاں ختم ہو گئیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں ہی آپ پر نماز فرض تھی؟ کیا رمضان کے مہینے میں ہی آپ کو مسجد میں جانا چاہیے تھا؟ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی عید کی نماز ہوئی اس کے بعد نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، عشاء، فجر، ساری نمازوں میں جو مسلمانوں کی تعداد دیکھنے کو مساجدوں کے اندر مل رہی تھی، وہ تعداد اس قدر جو ہے کم ہو گئی کہ بالکل حیرانی ہوتی ہے دیکھنے کے بعد کہ جہاں پوری پوری مسجد بھری ہوئی تھی، 10 صفے، 5 صفے، نوجوان ہمارا طبقہ بڑھ چڑھ کے جو ہے مساجد کے اندر آ رہا تھا، جو اپنا زیادہ وقت مسجد کے اندر گزار رہا تھا، وہ نوجوان 5 اور 10 صفوں سے گھٹ کر کے ایک صف میں وہی پرانے نمازیوں کی شکل میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور ادھر نماز عید پڑھی، پہلے آپ غور کیجئے، فکر کیجئے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں 3 عشروں کو پایا۔ پہلا عشرہ آپ نے رحمت کا، جس میں بے شمار اللہ کی رحمتیں خاص طور پہ نازل ہوئیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا، جو توبہ و استغفار کے لیے تھا، مغفرت کے لیے تھا، گناہوں سے توبہ کے لیے تھا، معافی کے لیے تھا۔ اس عشرے کے اندر بندے نے گناہ کی توبہ کی تھی، معافی اللہ کی بارگاہ میں طلب کی تھی۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ ان 3 عشروں کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں ان 3 عشروں کو الگ الگ طریقے سے خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ پہلے عشرے میں رحمت کی خصوصیت، دوسرے عشرے میں مغفرت کی خصوصیت، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی اور نجات کی خصوصیت۔ تو اس مبارک اور بابرکت مہینے کے اندر 30 دن تک ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی، استغفار بھی کی، اور اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو حاصل بھی کیا۔ اس کے باوجود نماز عید کے بعد آخر کس غفلت کا شکار ہو گئے ہم؟ ادھر نماز عید پڑھی اور ادھر ہمارا رخ جو ہے وہ سنیما گھروں کی طرف ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے، میں نے جوانوں کو کہتے سنا، بولتے سنا، سنیما گھروں کے اندر نماز عید سے پہلے ہی ان کے ٹکٹس بک ہو گئے، اور وہ نماز عید کی تیاری جہاں کر رہے تھے وہیں ان کے دل کے اندر اور ان کی تیاریاں اس طرف بھی جو ہے ان کا دل مائل تھا کہ ہمیں جو ہے فوراً سنیما گھروں کی طرف جانا پڑے گا۔ وہ نوجوان جو اپنی اسٹیٹس اور وال پیپر اور فون کی اسکرین کو رمضان کے مہینے میں اسلامی طور طریقے کے حساب سے لے کر کے چل رہے تھے، آخر وہ نوجوان اس قدر جو ہے اس رمضان کو فراموش کیسے کر سکتا ہے؟ آخر آپ حالات نہیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کا ماحول نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت کس قدر ہاہاکار مچی ہوئی ہے؟ پوری دنیا کی باطل طاقتی کس طریقے سے مسلمان نوجوان کے خون کے پیاسے بنے ہوئے؟ آج پوری دنیا کی طاقت یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے قوم مسلم کے جوانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ آج کس طریقے سے پوری دنیا کی مضبوط طاقتیں دن بدن اور مضبوط ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آج پوری دنیا کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس مذہب کو ختم کر دیا جائے، اس دین کے ماننے والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ آج آپ کے خون کی پیاسی یہ دنیا ہو چکی ہے اور آپ سنیما گھروں کی زینت بنے بیٹھے ہیں۔ کس کے لیے آپ سنیما گھر کے اندر گئے؟ آپ نے اپنا وقت خرچ کیا، اپنے پیسوں کو خرچ کیا، اور وہاں بیہودہ چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ویڈیو جس اگر کو اچھی لگ رہی دیکھنے ہے تو کے لیے لائک آپ ضرور کریں۔ سنیما گھر کے اندر گئے، اپنا پیسہ اور وقت خرچ کر کے، وہ نہ آپ کو جانتا ہے، نہ آپ کو پہچانتا ہے، نہ آپ کے نفع نقصان سے اس کو کوئی مطلب ہے۔
نہ آپ کے دکھ اور تکلیف اور خوشی سے اس کو کوئی لینا دینا ہے. وہ آپ سے صرف پروفٹ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے منافع حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ اس کے لیے جو ہے قطار در قطار سنیما گھروں میں جا رہے ہیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ غیرت نہیں آتی آپ کو؟ جس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راتوں میں آپ کے لیے اپنی مبارک آنکھوں سے ایسے قیمتی آنسو بہائے جس کی قیمت دنیا کا کوئی امیر نہیں لگا سکتا. میرے آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے برسنے والے وہ آنسو، اور سوچیں، غور تو کریں، فکر تو کریں، اس چیز کی غور تو کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں وہ ہماری فکر میں نکلے ہیں. ہم جیسے لوگوں کے لیے ہمارے اعمال تو دیکھیں، ہمارے کام تو دیکھیں، ہمارے طریقے تو دیکھیں، اور اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے آنسو دیکھیں. اے قوم مسلم کے جوانوں، کب تمہیں ہوش آئے گا؟ بہت کٹ چکے ہیں ہم، بہت پٹ چکے ہیں ہم. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پھر سے بیدار ہونا چاہیے، ہمیں پھر سے اپنے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنا چاہیے، ہمیں پھر سے قوم مسلم کی طاقت کو دکھانا چاہیے، ہمیں پھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس فرمان پہ عمل کرنا چاہیے جو میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا. میں گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے، مسجد ابھی خالی ہے، مسجد کے دروازے کھلے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ آئیے تو صحیح، آپ اپنا دل لگائیے تو صحیح، آپ آ کر کے بیٹھیے تو صحیح. یقین مانیے آپ مسجد میں آئیں گے، آپ کا مسجد میں آنا قوم مسلم کی یہ اتنی بڑی طاقت بن کر دنیا کے اندر نکلے گی کہ دنیا کی بڑی بڑی باطل طاقتیں قوم مسلم کو مسجد میں دیکھ کر کے ہی اپنے سروں کو خم کرتی ہوئی نظر آئیں گے. اللہ اپنا رحم فرمائے کر. سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو.